تو اس میں پھر اگر مڈل ایسٹ میں اگر یہ، کیونکہ پھر ان کے مفادات بھی، جو عرب ملک ہیں ان کے مفادات کو بھی اثر پڑے گا اگر انہوں نے ایران کا ساتھ دیا. تو اس میں جی ہاں ہمارے جو نیشنل لبرل جو سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی طرف ہیں یا اس کی طرف ہیں، تو ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو یہ، دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ یہ کوئی، یہ جس طرح چونکہ مسلمان جو کنٹریز ہیں یا مسلمان جو سماج ہیں یہ تو بہت بیکورڈ رہ گئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا جو وے آف تھنکنگ ہے یا جو دنیا کو، ورلڈ کو دیکھنے کا ویو پوائنٹ ہے، وہ وہی بہت پرانے زمانے کا اینشینٹ طرز کا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ آج بھی دنیا کو مذہب دھرم کی اینک سے دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آج کی دنیا بدل چکی ہے. آج کی دنیا مذاہب میں تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مسلمان چونکہ اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں تو ان کو بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے دنیا دیکھتی ہے کہ یہ آج بھی چونکہ دنیا کو مذہب کے طریقے سے ہی وہ دیکھتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں جس طرح ان کا مذہب ٹیچنگ اور پریچنگ کرتا ہے. تو اس حساب سے پھر دنیا ان کو ٹارگٹ بھی بناتی ہے اور ان کے مذہب کو بھی ٹارگٹ بناتی ہے، چونکہ مذاہب تو قدیم زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سماج کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، تو پھر وہ آج کے سماجوں کے سے مطابقت پذیری نہیں ہوتی ہے، یا ان کے کچھ اصول یا ان کے ضابطے یا ان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ تو صدیوں پرانے سماجوں کے لیے دی گئی ہوتی ہیں. تو انسانی سماج بدلتے ہیں تو سماجی ویلیوز بھی بدل جاتی ہیں، چونکہ ان کا تعلق تو کسی سویلائزیشن سے ہوتا ہے. چونکہ مذاہب کے جو عقائد ہیں یا بنیادی جو مذاہب کے ٹیچنگ پریچنگ ہوتی ہیں وہ تو نہیں بدلتی ہیں، لیکن جو سوشل ویلیوز ہیں، کلچر ہیں، تمدن کی چیزیں ہیں، یہ تو بدلتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے بہت ساری جو مذہب کی ٹیچنگ پریچنگ ہوتی ہیں وہ اسی دور کے سماج کا حصہ ہوتی ہیں، اور اس سے یہ اصل میں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جب سماج بدلے ہوتے ہیں یا نئے سماج پیدا ہو جاتے ہیں یا نیا دور آ جاتا ہے تو ان کا اور مذہبی ویلیوز کا کلیش پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سماج کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم سماجوں کے اندر اصل میں یہی ہے، ایک طرف تو ان کا اس پرانے کلچر کے ساتھ کلیش پیدا ہوتا ہے جو مذہب ان کو ٹیچ کرتا ہے، اور دوسری طرف جو کچھ سماجی ویلیوز ہیں، کچھ کلچرل ویلیوز ہیں، ان کے ساتھ یہ جڑنا چاہتے ہیں جو 7ویں صدی یا 7ویں صدی سے پہلے کے عرب قبائلی معاشرے کے کچھ ویلیوز ہیں. تو ان کو جب مذہب سے جوڑا جاتا ہے تو اس سے پھر ہر مسلمان ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، گو کہ ان چیزوں کو یا اس طرح کے سماجی کلچر کو یا آپ سماجی ویلیوز کو آج عرب کے سماج بھی پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ آج معاشرے بدل چکے ہیں اور وہ معاشرے اور طرز کے تھے، آج کے معاشرے اور طرز کے ہیں. گو کہ یہ کوئی مذہب کی ٹیچنگ پریچنگ نہیں ہوتی ہے کہ آپ سماجوں کو پیچھے دھکیل کے آپ 7ویں صدی میں جا کر کھڑے ہو جائیں، یا آپ دنیا کے سماجوں کو سمجھنے کے لیے یا اس ورلڈ کو سمجھنے کے لیے صرف آپ مذہب کا ہی سہارا لیں یا مذہبی کتابوں سے ہی معلومات تلاش کر کے آپ دنیا کو سمجھیں. اصل میں انسان کو تو ایک آؤٹ لائن دی جاتی ہے، مذہبی کتابیں ایک زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کرتی تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانے ہی ایسے تھے کہ جس میں آپ کے پاس کوئی اور نالج، سورس آف نالج نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے مذہب جو ہے وہ واحد سورس آف نالج ہوتا تھا اور انسانوں کو گائیڈ کرتا تھا کہ آپ نے سماج کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بدی اور نیکی کے کنسیپٹ بھی مذہب نے اسی زمانے کے لوگوں کو ٹیچ پریچ کیے تاکہ سماج کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹلڈ قسم کا طریقہ کار بنایا جائے. اور اس زمانے میں چونکہ حکومتوں کے نظام یا نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ نہیں تھا، تو اس لیے پھر مذہب کو ہی ایک انفورسمنٹ پاور بنایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو روکنے کے لیے مذہب کو ہی ایک طاقت کے طور پر، ایک کنٹرولنگ پاور کے طور پر استعمال کیا جائے. تو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ دھرم یدھ ہوتا ہے، جس طرح انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز کو اب مذہب دھرم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے لگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے یا ایک مسلمان ملک اور کسی دوسرے غیر مسلم کی جنگ ہو جائے تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہنتاب پسند یا ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں وہ بھی اسی طرح کی لاٹھ لے کے وہ ایک دم شروع ہو جاتے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور وہ ایک دم یہ دیکھے بغیر کہ حق و انصاف کیا ہے، اس میں غلط اور صحیح کیا ہے، وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے اور وہ شروع ہو جائیں گے کہ بھائی
یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور چونکہ یہ مسلمان جس طرح کہتے ہیں کہ ایک دنیا جو ہے وہ کفر کی دنیا ہے اور دوسری مسلمانوں کی دنیا ہے، تو ان کے بیچ میں ہمیشہ کلیش چلتا رہا ہے اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ یہ ایک وننگ پوزیشن نہ آ جائے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑے قدیم قسم کے اور بہت ہی پرانے دور کے نظریات ہیں اور آئیڈیالوجیز ہیں، تو اس سے تو آج دنیا کو نہ تو کچھ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کو کچھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو آج کی ماڈرن جنگیں ہیں، اس کے پیچھے مذہب ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ میں مذہب ایک فیکٹر ضرور ہے، جس میں یہ جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے یہ بھی ایک مذہبی فیکٹر کے بنیاد پر ہی ان چیزوں کو مینیپولیٹ کرتی ہے، اور جو یورپ اور امریکہ کے ملک ہیں یہ بھی مسلم دنیا کے ساتھ ایک حوالے سے، یعنی ان کے پیچھے ایک فیکٹر تو ضرور ہے، چونکہ ماضی میں بھی ان کی جو ہے وہ 11ویں صدی میں یا 10ویں صدی میں ان کی جنگیں تو ہوئی ہیں، جن کو یہ مذہبی جنگیں یا جن کو یہ ہم صلیبی جنگیں کہتے ہیں، گو کہ وہ ہوتی تو بظاہر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کا اتحاد یعنی الائنس بنانے کے لیے مذہب کا نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا، چونکہ فیوڈل دور میں مذہب واحد رہنمائی کا ذریعہ ہوتا تھا، یعنی لیڈنگ فورس ہوتی تھی، گائیڈنگ فورس ہوتی تھی، اور اسی سے لوگوں کو سماج میں اور اسی سے لوگوں کو پولیٹیکل جو ہے وہ مناورنگ کی جاتی تھی، اور یہی ایک ہتھیار تھا اس زمانے میں۔ اور فیوڈل ایرا میں مذہب کو بڑے پیمانے پر یونٹی کا اور گائیڈنگ پرنسپل کے حوالے سے ہر چیز میں مذہب کا عمل دخل بہت زیادہ تھا، انسانی زندگی میں بھی عمل دخل بہت زیادہ تھا، بادشاہوں کو خدا کا سایہ بنا کے پیش کیا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ منارکیز کا دور تو گزر گیا، لیکن آج بھی کسی حد تک اس چیز کے پیچھے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو یعنی اپنی ملکوں کی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پروپیگنڈے کا سہارا لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں تو یہ پروپیگنڈا تو ڈومیننٹ ہے کہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ کفر کی دنیا ہے اور ان کے خلاف ہمیشہ سرفراہ رہتی ہے۔ وہ کہ یہ جو سیکولر کنٹریز ہیں مذہب کو یہ بڑے طریقے سے بڑے ٹرک سے یوز کرتی ہیں اور اس کو بیکورڈنس کا حصہ بنا کر اپنے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہمارے کنٹریز میں آ گئے تو ہم بھی 400 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ اور یہ جو سرمایہ دارانہ ملک ہیں یا جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں، خاص کر کے ویسٹرن ورلڈ کا جو کلچر ہے، یہ تو مذہبی کلچر نہیں رہا ہے، لیکن یہ جو ان کی رولنگ کلاسز ہیں مذہب کو ایک فیکٹر کے طور پر ڈیفینیٹلی یوز کرتی ہیں تاکہ دنیا کو دو حصوں میں بانٹا جائے۔ اس کو ایک بیک ورڈ دنیا کہتے ہیں، اور جس کو پہلے یہ فرسٹ ورلڈ وار کہتے تھے، تھرڈ وار کہتے تھے، اور اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ وار کہتے تھے۔ تو آج بھی یہ اس کو ڈیوائڈ تو اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ کلچرل اور ریلیجیس کلیشز بھی ہیں، اور اس طرح اصل میں یہ جو دنیا کا جو نظام ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ اپوزٹ سے ہی چلتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ کولڈ وار ایرا میں یہ جو کمیونزم اور کیپٹلزم کا کلیش تھا، تو اس سے یہ دنیا کو ان نے ڈیوائڈ کر کے کولڈ وار کا حصہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہی کولڈ وار کا اینڈ ہوا تو ان نے فوراً جو ہے وہ اسلامک گروپ کھڑے کر لیے، چاہے اس میں مسلم حکمرانوں یا مسلم اسٹیٹس کا بھی، جس میں پاکستان سعودیہ شامل ان کا بھی ہاتھ ہے، لیکن یہ گلوبل ایک بڑی موومنٹ کھڑی کی جو اسی ویسٹ کی ہی تیار کی ہوئی تھی، اور یہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے ہی کام کرتے تھے، لیکن پھر ان کا اور ان کا آپس میں ایسا کلیش شروع ہوا کہ آج تک کسی کو نہیں پتا چلا ہے کہ وہ حقیقی جنگ تھی یا محض جو ہے وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے، ڈراوے کے لیے جو ٹیررسٹ ایکٹ کرائے گئے وہ ان گروپوں نے اپنے طور پر کیے، ان کی اپنی کیپیسٹی تھی یا کوئی اسٹیٹس بھی اس کے پیچھے موجود تھی، تو وہ ایک سیکرٹ وار شروع ہو گئی۔ پھر اس کے کاؤنٹر میں کاؤنٹر ٹیررزم وار شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے ملکوں کے تختے الٹے گئے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ مذہب کے فیکٹر کو تو یہ ویسٹرن کنٹریز بھی ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر کے طور پر تو یوز کرتی ہیں، لیکن اصل میں ان کے پیچھے جو ہے وہ مفادات تو ان کے دنیا داری والے ہوتے ہیں۔ جیسے لیبیا میں جو ہے وہ رجیم چینج کی گئی، عراق میں چینج کی گئی، اور یہ جو سیریا ہے وہاں چینج کی گئی، تو وہاں اس وقت تک کیا کی سچویشن ہے؟ سوڈان میں دیکھیں سول وار چل رہی ہے، یمن میں سول وار چل رہی ہے۔ تو یہ اصل میں وہ بیکورڈ معاشرے ہیں جن کو دوسرے ملک استعمال کر کے ان کے پراکسی گروہ بنا کے ان کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو یہ مسلم کنٹریز میں بھی اسلامی کے جہادی گروپ بنائے گئے تھے امریکہ کی ایما پر، اور ان کو کمیونزم کے خلاف لڑایا گیا تھا۔ تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بیکورڈ جو کنٹریز ہوتی ہیں، بیکورڈ سماج جو ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کے مشنریز اور اس طرح کے جو جہادی گروپس ہیں وہ کرائے پر بھی مل جاتے ہیں، ان کو پیسے دے کر یہ کام کراتے رہتے